راجندر سنگھ بیدی کی کہانی موت کا راز۔ اس بے ربط و ناہموار زمین کے شمال کی طرف نباتاتی ٹیلوں کے دامن میں نے گندم کی 32ویں فصل لگائی تھی اور سرطانی سورج کی حیات کش تمازت میں پکتی ہوئی بالیوں کو دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا۔ گندم کا ایک ایک دانہ پہاڑی دیمک کے برابر تھا۔ ایک خوشے کو مسل کر میں نے ایک دانہ نکالا۔ وہ کناروں کی طرف سے باہر کو قدرے پچکا ہوا تھا۔ اس کی درمیانی لکیر کچھ گہری تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ گندم اچھی ہے، اس میں خوردنی مادہ زیادہ ہے اور گورکھپور کی منڈی میں اس سال اس کی فروخت نفع بخش ہوگی۔ میرے خیالات کچھ یکسوئی اختیار کر رہے تھے۔ اس وقت زندوں میں سے میرے نزدیک کوئی نہ تھا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر زندوں میں سے کوئی تمہارے نزدیک نہ تھا تو کیا مردوں کی یاد تمہارے ویران خانہ دل کو آباد کر رہی تھی؟ میرا جواب اس بات میں ہے۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی اصرار سے منوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں مردوں کا تصور ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کو اپنے سامنے، پیچھے، دائیں اور بائیں کتھکلی انداز سے رقص کرتے، ہنستے اور خوف سے کانپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جس طرح آپ کی داڑھی کا بال مجھے علیحدہ نظر آتا ہے اور آپ کی تمازت زدہ آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کسی کا چہرہ جموی موتیا کی کلی کے مانند، جس کا چہرہ صبح کے وقت کاشمیری بہار کی شبنم نے دھو دیا ہو، شگفتہ ہو کر چمک رہا تھا، اور کسی کے چہرے پر جھریاں اور گہری گہری لکیریں تھیں۔ شاید وہ کسی نتیجہ خیز تجربہ زندگی کی نشانیاں تھیں۔ نہ وہ گندم کے کھیت کے کناروں پر کھیل رہے تھے، نہ ہی 32 سالہ شیشم جس کے گھنے سایہ دار پھیلاؤ کے نیچے میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اپنے ہلکے ہلکے پاؤں کو نچا رہے تھے، بلکہ وہ خود میرے جسم کے اندر تھے۔ ہائیں، آپ حیران کیوں کھڑے ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں تھا؟ سنیے تو، میں جسم کی اس حالت میں تھا جسے انہماک کی آخری منزل کہنا چاہیے۔ میں خود اپنے جسم سے علیحدہ ہو کر اسے یوں دیکھ رہا تھا جس طرح پرانی حکایتوں کا شہزادہ کسی اونچے اور نباتاتی ٹیلے پر کھڑا دور سے اس شہزادی کے محل کا اٹھتے ہوئے دھوئیں کے وجود سے اندازہ لگائے جس نے اپنی شادی مشروط رکھی ہو۔ وہ رقصاں، خنداں، لرزاں لوگ میرے بزرگ تھے۔ بچہ اپنے والدین کی تصویر ہوتا ہے، میرا باپ اپنے باپ کی تصویر تھا، اس لیے میں اپنے دادا کی تصویر بھی ہو سکتا ہوں، اور یوں ارتقائی منازل طے کرنے کی وجہ سے اپنے بزرگان سلف کی اگر صاف نہیں تو دھندلی سی تصویر ضرور ہوں۔ ہندوستانی تہذیب 2 نسلوں سے شروع ہے، ایک دراوڑی اور دوسری آریہ۔ میں آریہ نسل سے ہوں۔ میرا دراز قد، سفید رنگ، سیاہ چشم، حساس، خوشباش اور قدرے وہم پرست ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ بات معلوم کرنے کی میری زبردست خواہش تھی کہ موت کا راز کیا ہے، مرتے وقت مرنے والے پر کیا کیا عمل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ مجھے یہ یقین دلایا جا چکا تھا کہ مادہ اور روح لافانی ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ موت کے عمل میں اپنی حیت بدلتے ہیں تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آخر مرنے والے گئے کہاں؟ وہ جا بھی کہاں سکتے ہیں سوائے اس بات کے کہ وہ کوئی دوسری شکل اختیار کر لیں، جسے ہم لوگ آواگمن کہتے ہیں، کیونکہ مختلف حیات میں ظہور پذیر ہونے کے بعد پھر اس ذرے کو جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں آدمی کی شکل دی جاتی ہے۔ یہ بات سن کر شاید آپ بہت ہی متعجب ہوں گے کہ میں اپنے سامنے اپنی پیدا ہونے والی اولاد کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے ایک گھنگریالے سیاہ بالوں اور چمکتے ہوئے دانتوں والا لہیم شہیم بچہ آیا جو آج سے ہزاروں سال بعد پیدا ہوگا اور جو میری ایک دھندلی سی تصویر تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور چھاتی سے لگا بھینچ بھینچ کر پیار کرنے لگا۔ اسے پیار کرتے وقت مجھے فقط یہی محسوس ہوا جیسے میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں کندھے اور بایاں ہاتھ دائیں کندھے پر رکھ کر اپنے آپ کو بھینچ رہا ہوں۔ اس بچے نے کہا، بڑے بابا پرنام، میں جا رہا ہوں۔ میرا ہونے والا بچہ اور بزرگان سلف تمام واپس جا رہے تھے۔ اس انہماک کے عالم میں میں ابھی تک دور کھڑا یہی محسوس کر رہا تھا کہ میرا جسم زمین کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں میرے بزرگان سلف کی غاریں اور آئندہ نسلوں کے شاندار محل ہیں، جن میں برسوں کے مردے اور نئے آنے والے اپنے قدیم اور جدید طریقوں سے جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ گھبرائیے نہیں اور سنیے تو، یہ میری باتیں جو بظاہر پاگلوں کی سی دکھائی دیتی ہیں دراصل ہیں بڑی محنت خیز۔ مجھے کچھ سمجھا لینے دو، پھر میں آپ کو ادبی مضمون میں تشبیہ دینے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کل ہی آپ کہہ رہے تھے کہ درختوں پر گدھ شام کے وقت بیٹھے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی اونچے شیشم پر سنہری تربوز اوندھے لٹک رہے ہوں۔ کتنی بھونڈی تشبیہ کہی آپ نے۔
یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ روح کے علاوہ مادہ بھی فنا نہیں ہوتا، مگر اس بات کو دیکھنے کی ایک آگ سی ہر وقت سینے میں سلگتی رہتی تھی کہ موت کے عالم میں بظاہر فنا ہوتے ہوئے شخص یعنی ذرے کی مجموعی صورت کو کن کن تخریبی اور تعمیری مدارج سے گزر کر دوسری حیت میں آنا پڑتا ہے۔ یعنی آخر موت کا راز کیا ہے؟ وہ ذرہ عظیم، وہ جزو لا یت خبری جو کہ تمام ارضی و سماوی طاقت کا مغز ہے، کیسا منظم ہے؟ مثال کے طور پر اجرام فلکی کی گردش کا نظام لیجئے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی جرم اپنی مخصوص راستے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہٹ جائے تو کیسی قیامت بپا ہو۔ چاند گرہن کے موقع پہ ہم لوگ دان پن بھی کرتے ہیں تو اسی لیے کہ وہی ایک ایسا وقت ہو سکتا ہے جب اجرام فلکی کا کشش ثقل سے ادھر ادھر ہو کر اور آپس میں ٹکرا کر مادہ ہیولا کی شکل اختیار کر لینا ممکن ہے۔ ہم آریہ، حساس من موجی اور توہم پرست لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی برا کام کرتے ہوئے تباہ ہو جائیں اور مادہ ہیولا کا ایک حصہ بن جائیں۔ دان پن سے اچھا کام اور کیا ہوگا؟ آپ اسے تصوف، وہم اور خشک اور ترش مضمون کہیں، مگر یہ ان ہر سہ اقسام سے بالاتر ہے۔ ہاں، آپ نے پوچھا تھا کہ ذرہ عظیم کیا ہے؟ یہ جاندار شے کی ابتدائی صورت ہے۔ یہ عورت اور مرد دونوں میں زندہ ہے، تمام ارضی و سماوی طاقت کا مرکز ہے۔ شاید اس سے بہتر اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس کے متعلق میں قیاس سے غیر مصدق جو بظاہر یاوہ گوئی دکھائی دیتا ہے مگر ہے بہت جامع اور درست، دوہرا دینا چاہتا ہوں۔ وہ قیاس غیر مصدق ریاضی طبیعیات کے ایک ماہر نے کہا تھا، ذرہ جزو لا یت خبری ہم نہیں جانتے کیا کیا کچھ کرتا ہے، ہم نہیں جانتے کیسے۔ شاید ریاضی دانوں نے ریاضی کے قواعد ضرب و تقسیم اس ذرے سے ہی سیکھے ہیں۔ وہ 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے چوگنا ہو جاتا ہے اور پھر ہزاروں سے حیران کن طور پر 1۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ یہ سے وہ ہو جاتا ہے، مگر اس بات سے یہ پردہ راز نہیں اٹھا کہ وہ کیسے۔ جس دن یہ پردہ راز اٹھے گا تو موت کا راز منکشف ہونے میں باقی رہ ہی کیا جائے گا۔ چند دن ہوئے میں اسی اضطراب ذہنی میں مبتلا بیٹھا تھا اور سرطانی سورج گندم کی بالیوں کو پکا رہا تھا۔ بالیاں بالکل سوکھ چکی تھیں اور ان کی داڑھی اس قدر خشک ہو گئی تھی کہ ایک ایک بال کانٹے کی مانند چبھتا تھا۔ کچھ دبانے سے بال خود بخود جھڑنے لگتے۔ سٹے کو مسلتے مسلتے اس کا ایک بال میرے ناخن میں اتر گیا اور لاکھوں ذرات جن کی میں مجموعی صورت ہوں، ان میں سے ایک ذرے کو جو کہ انفرادی طور پر ذرہ عظیم سے کم نہیں، اس نے آگے دھکیل دیا۔ وہ ذرہ جو آگے دھکیلا گیا نامعلوم گزشتہ زمانے میں میرا کوئی بزرگ تھا یا شاید آئندہ نسلوں میں سے کوئی، یہ میں جان نہ سکا۔ بہرحال سٹے کا بال ان دونوں میں سے نہ تھا۔ وہ ایک بیرونی خارجی چیز تھی جس کا میرے نظام جسم میں چلے آنا اس مسافر کی مداخلت بیجا کی مانند تھا جو لفظ شارع عام نہیں ہے، پڑھتے ہوئے بھی اندر گھس آئے۔ یہ قطعی ممانعت کی وجہ ہی تھی کہ درد کی ٹیس اٹھ کر مجھے لرزہ براندام کر رہی تھی۔ بھلا ایک کتا اپنی گلی میں دوسرے کتے کو نہیں آنے دیتا تو میرے قابل پرستش بزرگوں اور مارکت الآرا کام کرنے والی آئندہ نسلوں کی عظیم الشان ہستیاں اس خارجی چیز کی مداخلت بیجا کو کب برداشت کر سکتی تھیں؟ اف درد! ماں سوا اس چیز کے، اس ذرے کے جو کہ ہماری آئندہ نسلوں کا اپنی ضرب و تقسیم کے ساتھ روحانی اور جسمانی بت بنے یا ہمارے بزرگوں سے ہمیں ورثے میں آئے، کسی اور چیز کو مطلق دخل نہیں۔ مادہ اور روح دونوں اس وقت تک چین نہیں پاتے جب تک خارجی مادے کو ہر ایک تکلیف سہ کر جسم سے باہر نہیں پھینک دیا جاتا۔ وہ ذرہ تو ہر جنبش سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے غلط روی سے اپنے جسم و روح کے نامناسب استعمال سے انہیں کسی طرح مفلوق اور ناتواں بنا دیا ہے تو آپ کے وہ ذرے جنہوں نے آپ کے بیٹے اور پوتے بننا ہے، مفلوق اور ناتواں حالت میں آپ کے سامنے آ کر آپ کے دلی اور ذہنی اضطراب کا باعث ہوں گے۔ وہ اسے قسمت و تقدیر کہیں گے، لیکن اگر قسمت کی تعریف مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ ہے، صحبت نیک و بد کے اثر کے علاوہ جو چیز پوری ذمہ داری سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے وہ ہماری قسمت ہے۔ اس لیے آپ جو بھی فعل کریں سوچ کر کریں، انگلی بھی ہلائیں تو سوچ کر۔ یاد رکھیے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ اب شاید آپ ذرے کے قول و فعل سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ جس دن سٹے کا بال میرے ناخن میں داخل ہوا میں بہت مضطرب رہا۔ شام کو میں گھبرایا ہوا قریبی شہر کے ایک بڑے اختر شناس کے پاس گیا۔ اس نے میری راس وغیرہ دیکھتے ہوئے قیافہ لگایا اور مجھے کہا کہ برہسپت کا اثر تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری عمر بہت لمبی ہے۔
اس کا شاید خیال ہو کہ درازی عمر کی پیشن گوئی سن کر یہ مالدار زمیندار اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں چمکتی ہوئی طلائی انگوٹھی اتار کر دے دے گا، مگر یہ بات سن کر مجھے سخت بے چینی ہوئی۔ مایوسی کے عالم میں میں نے اسے اس کی قلیل فیس، 1 ناریل، آٹا اور 5 پیسے دے دیے۔ میں تو مرنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ اس حالت میں مجھ پر کیا عمل ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی شوق تھا کہ میں اس راز کو، جس کی بابت بڑے بڑے حکیم اور طبیعیات کے ماہر کہہ چکے ہیں، وہ کرتا ہے کچھ ہم نہیں جانتے کیسے، تش تش بام کر دوں اور دنیا میں پہلا شخص بنوں جو کہ دوسری حیات میں آتے ہوئے اپنی حیرت انگیز یادداشت کے ذریعے سے دنیا پر واضح کر دے کہ ذرے کو یہ حالت پیش آتی ہے اور وہ اس شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس بات کے مشاہدے کے لیے خود مرنا لازمی تھا، مگر عاقل اختر شناس نے اس کے برعکس درازی عمر کی روح فرسا خبر سنائی تھی۔ آتم گھات، خودکشی ایک پاپ تھا جس کا ارتکاب نہ صرف میرے بزرگوں کے نام پر دھبا لگاتا تھا بلکہ موجودہ بچوں اور آئندہ نسلوں پر بھی اثر انداز ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے خودکشی کے خیال کو بالکل باطل گردانا۔ میں جنگل میں ایک ٹیلے پر بیٹھا تھا، وہاں سے دریائے گنڈک کے کسی معاون کے ایک آبشار کی آواز صاف طور پر کانوں میں آ رہی تھی، اور چونکہ مجھے وہی بات خوش کر سکتی تھی جو کہ میرے دل کو مضطرب کرے، اس لیے گنڈک کے معاون کے آبشار کی دل کو بٹھا دینے والی آواز مجھے بھا رہی تھی۔ ایک پتھر کو الٹاتے ہوئے میں نے بہت سے کیڑے مکوڑے دیکھے۔ پھر میں نے کہا، شاید اس آبشار کی آواز اور موت کے راگ میں کچھ مشابہت ہو۔ شام ہو چکی تھی، سورج مکمل طور پر ڈوبا بھی نہیں تھا کہ سر پر چاند کا بے نور اور کاغذی رنگ کا جسم دکھائی دینے لگا۔ پتھروں میں سے ایک جلا دینے والی بھڑاس نکل رہی تھی۔ یکایک مجھے خیال آیا، ایک ترکیب سوجھی جس سے میں ذرے کی حیت بدلنے کا مشاہدہ کر سکتا تھا، یعنی موت کا عمل بھانپ سکتا تھا۔ اسے ہم خودکشی بھی نہیں کہہ سکتے، وہ صرف مشاہدے کی آخری منزل ہے، وہ یہ کہ گنڈک کے معاون کے آبشار سے 1/2 میل بہاؤ کی طرف، جہاں پانی کی خوفناک لہریں ایک پتھریلے ٹیلے کو عموداً ٹکرا کر اپنا دم توڑتے ہوئے جنوب مشرق کی طرف گنڈک سے ملنے کے لیے بہہ نکلتی ہیں، نہانے کے لیے اتر جاؤں اور غیر ارادی طور پر پانی کے اندر ہی اندر گہرائی اور تیز بہاؤ کی طرف آہستہ آہستہ چلتا جاؤں، اور یہ صورت پیدا ہو کہ یا میرا پاؤں کسی آبی جھاڑی میں اڑ جائے یا کوئی جانور مجھے کھینچ لے یا پانی کا کوئی زبردست ریلا وہ عمل میرے سامنے لائے جس سے ذرے کو کوئی دوسری صورت ملے۔ شاید آپ اسے بھی خودکشی کہیں، مگر اس غیر ارادی فعل کو میں تو قدرتی موت کہوں گا۔ چنانچہ مرنے سے بہت پہلے میں نے اپنے تصور میں کٹکھل گنگا مائی کے چرنوں پر سر رکھا اور سوگند لی کہ میں ضرور اس غیر ارادی فعل کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ گنڈک کی معاون آبشار سے 1 میل بہاؤ کی طرف بھی پانی اسی تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا، باوجود کہ عموداً چٹان سے ٹکراتے ہوئے اس کی لہریں اپنا دم توڑ چکی تھیں۔ میں کمر تک مکتی ناتھ اور دھولا گری کے ارد گرد کی پہاڑیوں سے آئے ہوئے برفانی پانی میں داخل ہو چکا تھا۔ میں جلدی جلدی آگے بڑھنا نہ چاہتا تھا کیونکہ ایسا کرنا ارادتاً اپنے آپ کو مار ڈالنا تھا۔ کچھ آگے بڑھتے ہوئے میں نے آہستہ آہستہ پاؤں کو اقلیدسی نصف دائرے کی شکل میں گھمانا شروع کیا اور تقریباً 5 منٹ تک ایسا کرتا رہا تاکہ پانی کا کوئی ریلا مجھے بہا لے جائے یا کوئی تیندوا یا گھڑیال پانی میں ٹانگ پکڑ کر مجھے گھسیٹ لے، مگر ایسا نہ ہوا۔ مان میرا پاؤں ایک آبی جھاڑی میں الجھ گیا اور میں پانی میں غوطے کھانے لگا۔ میرا پاؤں پھسلا اور دوسرے لمحے میں پانی کے ریلے بڑے زور و شور سے میرے سر سے گزر رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو میں نے اپنا دم سادھے رکھا، مگر کب تک؟ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے چند ایک باتیں یاد تھیں کہ میری ٹانگیں اور ہاتھ تیز پانی میں کانپتے ہوئے ادھر ادھر چل رہے تھے۔ باہر نکلتے ہوئے سانس سے چند بلبلے اٹھ کر سطح کی طرف گئے۔ میرے دماغ میں زندہ رہنے کی ایک زبردست خواہش نے اکساہٹ پیدا کی۔ اس کوشش میں کسی چیز کو پکڑنے کے لیے پانی میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا، مگر اب میں پانی کی زد سے باہر نہ آ سکتا تھا، اگرچہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ جد و جہد کی۔ اس کے بعد میری یادداشت مختل ہونے لگی۔ میرے بزرگان کنکھل، پرانی حکایتوں کا شہزادہ، موت کا راز، مکتی ناتھ، کنکھل، موت کا راز۔ اس کے بعد ایک نیلا سا اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں کبھی کبھی روشنی کی ایک جھلک ایک بڑے سے کیڑے کی شکل میں دکھائی دیتی۔ پھر پرانی حکایتوں کا شہزادہ، ذرہ، موت کا عمل، خاموشی اور اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس مکمل بے ہوشی میں مجھے ایک نقطہ سا دکھائی دیا جو کہ برابر پھیلتا گیا۔ شاید یہ وہی ذرہ عظیم تھا جس کی بابت میں نے بہت کچھ کہا ہے، جو بسیط ہوتا گیا۔ وہ پھیل کر ایک جھلی کسی صورت میں میرے جسم کے ارد گرد لپٹ گیا۔
اس طرح کہ اب پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی خلا میں ہوں جہاں سانس لینا بھی ایک تکلف ہے۔ ذرہ عظیم سے آواز آنے لگی، موت کے عمل میں 3 حالتیں ہوتی ہیں، قبل از موت، موت بعد از موت۔ اول حالت میں ہو سکتا ہے کہ دوسری حالت تم پر طاری ہونے سے پہلے تم زندہ رہ جاؤ۔ قدرتاً اس میں تمہیں دوسری حالت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ دوسری حالت میں تم اس بات کو ایک عارضی عرصے کے لیے جان سکتے ہو جس کی تم اتنی خواہش لیے ہوئے ہو، مگر اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ماں بعد موت تمہیں زندگی کی پہلی نشانی گویائی کی قوت عطا کی جاتی ہے۔ پھر یادداشت کو جو اول دوئم حالت میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے اسے خیر بات کہنا ہوتا ہے۔ ذرے کو فراموشی عطا کر کے اس پر مہربانی کی جاتی ہے، عین اسی طرح جیسے آدمی کو غیب سے ناآشنا رکھ کر اس پر کرم کیا جاتا ہے۔ وہ راز یادداشت کی مکمل تحلیل میں پنہا ہے۔ یادداشت کی مکمل تحلیل، میں نے ان الفاظ کو ذہن میں دہراتے ہوئے کہا، یادداشت کی تحلیل، کیا ہماری نسلیں بھی ہماری یادداشت ہیں؟ اور کیا اس کی مکمل تحلیل پر میں وہ راز دنیا والوں کے سامنے تش تذبام کر سکتا ہوں؟ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی اس خواہش کے ساتھ ہی میں نے اپنے آپ کو مکتینات اور دھولا گری کے ارد گرد کی پہاڑیوں میں سے بہہ کر آتے ہوئے برفانی پانی کی سطح پر پایا۔ جھلی سی میرے جسم پر سے اتر چکی تھی۔ زندگی کی ایک اور خواہش کے پیدا ہوتے ہی گنڈک کے معاون کے ایک ریلے نے مجھے کنارے پر پھینک دیا۔ اس وقت چاندنی رات میں ہوا تیزی سے چل کر سانس کی صورت میں میرے ایک ایک مسام میں داخل ہو رہی تھی۔